السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج بڑا ہیکٹک ڈے تھا. میں خود سندھ ہاؤس میں موجود تھا. میں نے وہاں پہ کیا دیکھا میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور میں نے کیا مشاہدہ کیا وہاں پہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہاں پہ کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، کون سی پارٹی کیا کر رہی تھی، سب کچھ آپ کو بتاؤں گا. صرف خبر دوں گا، تجزیہ بعد میں کریں گے. اور چڑیا کو بھی ہم نے 2-3 دن سے نہیں چھیڑا ہے، تو اس کو بھی ہم بعد میں ٹچ کریں گے. لیکن آج صبح جس وقت یہ بریکنگ نیوز چلی کہ منحرف پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد فوراً حکومت کا ریئیکشن آیا کہ ہم وہاں پہ ایکشن کریں گے، ریڈ کریں گے جو بھی ہے. سندھ ہاؤس کی خبریں آ رہی تھی کہ سندھ ہاؤس میں بندوں کو ٹھہرایا گیا ہے، تو انہوں نے آگے سے کاؤنٹر جو تھی اٹیک کیا کاؤنٹر اٹیک کہ میڈیا کو وہاں پہ بلایا اور میڈیا کو خوب انٹرویو کروائے گئے وہاں پہ، جو ان کے مرحل میں اسٹریٹجی کسی حد تک ٹھیک بھی تھی تاکہ بتا دیا جائے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آگے جو حکومت ہے وہ کیا کرنے جاتی ہے. وہاں پہ میں نے کیا چیز آبزرو کی، جس وقت ہم اندر گئے تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے اچھے خاصے جو ایم پی اے اور ایم این اے وہاں پہ موجود تھے. جانے پہچانے سارے چہرے تھے، سب جانے پہچانے چہرے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے بھی کچھ چہرے وہاں پہ موجود تھے. اب پہلے تو چونکہ باہر گیٹ کے باہر بھی جو پولیس تھی وہ اسلام آباد پولیس نہیں تھی بلکہ سندھ کی پولیس تھی. تو وہ جو گیلانی صاحب نے 2011 میں ایک لفظ بولا تھا اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ، وہ آج اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر سندھ کی جو پولیس تھی وہ براجمان تھی باہر گیٹ پہ، ہر جگہ حفاظتی عملے کے طور پہ، جبکہ اندر جو تھے وہ ایم این اے ایم پی اے جو تھے وہ اپوزیشن جماعتوں کے وہاں پہ موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ جو منحرف لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. جتنے ایم این اے ایم پی اے تھے خاص طور پہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ عجیب سا کچھ ماحول تھا کہ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بندہ گاڑی میں آتا تھا، میں اب نام کسی کا لینا نہیں چاہتا، وہ گاڑی میں اپنے ہی کولیگز 2 بندے ہوتے تھے، وہ 2 ادھر چلے جاتے تھے، اور جو دوسری پارٹی تھی پی ایم ایل این ان کے بندے بھی تھے. وہ سارے جو تھے وہ اس قسم کا ماحول تھا جس طرح کچھ غلط ہو رہا ہے، یا جس طرح کچھ کسی کو کہا گیا اوپر سے حکم ہے، لیڈرشپ کی طرف سے شاید حکم ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ ہونا ہے اور یہ دکھانا ہے. یہ تو تھا وہاں کا ماحول. اب سارا دن ٹی وی کے اوپر یہ خبر چلتی رہی، ہر چینل کے اوپر چلی، اور انہوں نے ببانگ دہل بتایا جو منحرف امیدوار تھے کہ یہاں پہ 24 سے 30 بندے موجود ہیں. لیکن جن لوگوں کو ہم نے انگیج کیا وہ 8 تھے، اور اس کے علاوہ 2 ایسے بندے تھے جن کو ہم انگیج نہیں کر سکے تھے. ان کے میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن وہ غیر ضروری ہے نام لینا. ٹوٹل کل ملا کے 10 بندے تھے، 24 یا 25 نہیں تھے. جبکہ وہاں کہلوایا گیا اینکروں کو اور صحافیوں کو سامنے بٹھا کے کہلوایا گیا کہ یہاں پہ 24 بندے موجود ہیں، وہاں پہ 24 بندے نہیں تھے، 10 بندے تھے. خیر تعداد ہو سکتا ہے اندر ہو اور وہ باقیوں کو سامنے نہ لے کے آئے ہوں، لیکن میرا خیال میں جو میکسیمم ان کا نمبر تھا وہ انہوں نے دکھایا تاکہ اور لوگ بھی آئیں. اگر اس سے زیادہ 24 ہوتے تو 24 کے 24 اس لیے دکھائے جاتے جو ان کا مقصد تھا کہ تاکہ اور ایم ایل اے جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو منحرف ہیں، یا جو اس طرح کے موقع پہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے وہ بھی ٹوٹ سکے. جو منحرف امیدوار جو ایم این اے ہیں ان کے انٹرویوز جو کیے گئے، ان انٹرویوز میں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ 6 مہینے 3 سال 2.5 سال پہلے کیوں نہیں چھوڑ کے گئے، اس وقت کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا کوئی ان کے پاس خاطر خواہ یا تسلی بخش جسے کہتے ہیں جواب نہیں تھا، بلکہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا حکومتی اراکین نے یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے آپ سے رابطہ کیا، تو زیادہ تر کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ رابطہ نہیں کیا. اس سے 2 نقطے سامنے آتے ہیں. ایک نقطہ تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، ایک آگے چل کے بتاتا ہوں. ایک نقطہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو حکومت ہے جو اس کی طرف سے یہ منحرف ارکان جو ہیں وہ اس چیز کو کے انتظار میں ہے کہ شاید ادھر سے بھی کوئی رابطہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر ڈیل ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جو اس نقطے کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک حکومت کا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. جو وہاں پہ میں اگر بتا پاؤں آپ کو کہ خاص طور پہ اگر پی ایم ایل این کے بتاؤں تو پی ایم ایل این والوں کی جو تھی خواہش یہ تھی
جو پیپلز پارٹی والے تھے وہ تو بباگے دہل پھیر رہے تھے، انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی فوٹیج بنائے گا، انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی ان کی فوٹیج بنائے گا یا کچھ کرے گا، وہ سب کچھ دھڑلے کے ساتھ سب کے سامنے کر رہے تھے. جبکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کے بندے، ان کے جو ممبر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوٹیج نہ بنائی جائے، ہماری فوٹیج نہ چلائی جائے، کیمرہ جو ہے وہ جس وقت ممبر آگے سامنے آئے گا ان کا انٹرو کریں گے اسی وقت کیمرہ آن ہوگا اور اس کے فوراً بعد آف ہو جائے گا. جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انگیج کر رہے ہیں ساروں کو یا دیکھ رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی کی فوٹیج نہیں بنائے گا. اور ایک بلکہ میں اپنے سامنے کی بات آپ کو بتا دوں، بہت ہی مشہور چینل ہے، ان کے اینکر کو ایک ممبر نے آ کے کہا کہ آپ کے چینل پر میری فوٹیج چلی ہے، وہ کیوں چلی ہے، نہیں چلنی چاہیے تھی، ابھی اپنے مالک کو فون کریں، ابھی بتائیں، ابھی کہیں کہ اس فوٹیج کو روکا جائے. یہ بھی ہوا وہاں پہ اور بھی بڑا کچھ ہو رہا تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ کام اتنا زبردست آپ کر رہے ہیں، جو لوگ چھپانا چاہ رہے تھے خود کو یا چھپ رہے تھے، اگر وہ کام اتنی، یہ اپوزیشن والے، میں منحرف کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، منحرف والے تو ظاہر سامنے آگے انہوں نے انٹرو دے دیے، لیکن جو دوسرے چھپانا اپنے آپ کو چاہ رہے تھے، سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو کیا ان کو پتہ تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ یہ جو بارگیننگ اور یہ بھاؤ تاؤ اور جو پیسہ چل رہا ہے یا جو بھی ڈیل ہو رہی ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو ان کو کس چیز کا خوف تھا سامنے آنے میں؟ کیونکہ آپ تو ایک ظالم حکومت سے جان چھڑانے کے لیے جا رہے تھے، آپ تو بتانے جا رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ملک کے لیے بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کو تو پریس ٹاک کر کے بتانا چاہیے تھا، آپ کو وہیں میں پریس ٹاک کرنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں زیادہ حصہ ان کا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا کچھ حصہ ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس چیز کو کرنے میں، ان کو منحرف وہ کرنے میں. یہ چھپایا کیوں جا رہا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، اس تمام جو سین تھا اس وقت، اس کے دوران ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کیا جائے، لوٹوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے اور لوٹوں کو چھوڑا نہ جائے، ان سے ٹکٹ لیے جائیں، ان کو کہیں کا نہ چھوڑا جائے اور یہ سامنے دوبارہ آئے نا عوام کے سامنے. یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے اس وقت، مریم بی بی کہہ رہی تھی آج گھیراؤ تو کیا جا رہا تھا لیکن وہ دھمکانے ڈرانے کے لیے نہیں گھیراؤ کیا جا رہا تھا، بلکہ ان کو پچکارنے کے لیے گھیراؤ کیا جا رہا تھا، ان کو شاباشی دینے کے لیے گھیراؤ کیا جا رہا تھا کہ شاباش، کہیں اور نہیں جانا، شاباش، بالکل بالکل بالکل، فلور کراسنگ کریں، جو مرضی کریں. تو یہ ہے وہ اصل سیاست جس کی ووٹ کو عزت دو آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، جو ڈیلیں اور جو بھی ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ، پھر اس کے ریئیکشن میں جو گورنمنٹ کی میڈیا ٹاک آئی ہے، گورنمنٹ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اور شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں اتحادی ہوں حکومت کا، اور حکومت کے اتحادی ہونے کے ناطے اور وزیر داخلہ ہونے کے ناطے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہاں پہ گورنر راج سندھ میں لگا دیا جائے. اس گورنر راج کو قانونی طور پہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیسے لگا سکتے ہیں جس وقت سندھ کے اندر، ٹھیک ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن سندھ کے اندر اس طرح کے معاملات، اگر کہیں کہ کوئی وہاں پہ کیوس ہے یا کوئی اس طرح کی معاملات، قانونی کوئی نقطہ وہ خامی بیچ میں ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے گورنر راج لازمی ہے، یا گورنر راج کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہیں اس میں پائے جانے، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. لیکن دوسری بات، وقتی طور پہ اگر گورنمنٹ کو، حکومت کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو وقتی طور پہ اگر کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے یا ہو جائے گا، یا عمران خان صاحب اتر جاتے ہیں، وزیر اعظم کو اتار دیا جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں گورنمنٹ اپنا بیانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، اگر یہ کسی ڈیل کے یا کسی چکر میں ہم ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ 3 انٹرویو میں پرویز الہی صاحب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت کی طرف سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے، لیکن حکومت نہیں آ رہی. اور ابھی آج بھی ہم مظاہرہ دیکھ کے آئے ہیں، جس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے، تو اس وقت بھی کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ رابطہ کیا، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ رابطے کے انتظار میں ہیں. تو ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کلیئر کٹ یہ میسج ہے کہ ہم رابطہ نہیں کریں گے اور ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے شارٹ ٹرم میں نقصان نظر آ رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے اس کو اس کس حکمت عملی کے تحت ادھر سے نکلتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں وہ اپنا بیانیہ جو ہے اور اپنا 27 مارچ والا جلسہ جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہوا جو ہے وہ پچھلے 3 جلسوں میں، 4 جلسوں میں آپ کو نظر آ ہی گئی ہے. یہ تھا جو آج سندھ ہاؤس کا احوال، وہاں پہ جو کچھ ہوا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.